بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات بيت محمد وآل محمد. ظاہر ہے صرف اس سلسلے کی 2 مجلس سے رہ گئی، آج کی مجلس اور کل کی مجلس، جبکہ ابھی صحیح طریقے سے موضوع کی ابتدا بھی نہیں ہوئی ہے. جس موضوع کو میں نے منتخب کیا وہ بہت ہی عظیم موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع کا جو وہ ہے مرکز ہے وہ ہے اللہ کی توحید. اس موضوع کا جو مرکز ہے وہ ہے معرفت پروردگار. ظاہر ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات بھی ہیں کہ اول الدین معرفتہ، اول الدین معرفتہ. ایک جگہ یہ ارشاد ہے، دوسری جگہ ارشاد ہے اول الدین معرفت الجبار. دین کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت کے بغیر آپ کے تمام عقائد جو ہیں بیکار ہیں. جب تک انسان توحید کا قائل نہ ہو تو عدل کا قائل بھی نہیں ہو سکتا. عدل کا قائل نہ ہو تو نبوت کا قائل نہیں ہو سکتا. نبوت کو نہیں مانا تو امامت کو کیا مانے گا؟ اور جو امامت کو نہیں مانا تو قیامت سے اعتبار بھی ہٹ جائے گا. لہذا بنیاد جو ہے، اصل بنیاد جو ہے توحید ہے اور معرفت پروردگار ہے. صلوات بے بغاوت محمد. اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے، 114 سورہ ہیں قرآن مجید میں. اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اگر آپ نماز میں یہ سورہ شروع کر دیں تو پھر درمیان سے چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ پڑھنا وہ جائز نہیں ہے. آپ سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ انا انزلنا آپ نے شروع کیا، آدھا چھوڑ کے آپ نے سورہ انا اعطینٰ شروع کر دیا، جائز ہے. یہ جائز ہے کہ درمیان میں کوئی بھی سورہ ادھورا چھوڑ کے دوسرا سورہ آپ نے شروع کر دیا. الحمد کے لیے جائز نہیں ہے، الحمد تو واجب ہے، الحمد کو نہیں چھوڑ دیتے. دوسرا سورہ جو پڑھتے 2 رکعتوں میں اس میں جائز ہے. بلکہ سورہ فلق سے پڑھ رہے تھے، وہ بیچ میں چھوڑ کے سورہ نصر پڑھنے لگے تو یہ بھی علماء نے اس کو جائز قرار دیا. لیکن اگر سورہ توحید شروع کر دیا تو درمیان سے چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے سورہ توحید. جب توحید ہی ادھوری رہے گی تو آگے کیا پڑھو گے؟ ایک صلوات محمد. اب چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پر عرض ہو جائے اپنے بچوں جوانوں کے لیے. قل هو اللہ احد. یہ احد کا لفظ ہے، عربی زبان بہت وسیع بہت واسع زبان ہے. اس کے مقابلے میں اردو کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں اردو کی. اتنی واسع اور وسیع زبان ہے، اور ہر لفظ کی جو ہے وہ الگ الگ کنوٹیشن ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ پہلو ہوتے ہیں. اور اردو میں وہ تمام چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی جو عربی زبان میں ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک لفظ واحد ہے اور ایک لفظ احد ہے. واحد کے معنی بھی اگر اردو میں ٹرانسلیشن ہوگا تو ایک، اور احد کا ٹرانسلیشن ہوگا تب بھی ایک. واحد کا ترجمہ آپ کریں گے اردو میں تو کہیں گے ایک، اور احد کا ترجمہ کریں گے تب بھی ایک. لیکن یہاں کے اوپر اللہ کے لیے لفظ واحد استعمال نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے لیے لفظ واحد استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ لفظ احد استعمال ہو رہا ہے. علماء نے بتایا، مفسرین نے بتایا، مفکرین نے بتایا
کہ لفظ واحد کیوں نہیں استعمال ہوا، لفظ احد کیوں استعمال ہوا، تو اس کو بتایا کہ واحد جو ہے اس کے دو بھی ہو جاتے ہیں اور اس کا آدھا بھی ہو جاتا ہے، واحد کے دو بھی ہو جاتے ہیں اور واحد کا آدھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن احد کے نہ دو ہو سکتے ہیں نہ آدھا ہو سکتا ہے، اس لیے لفظ واحد استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ لفظ احد اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور صاحب ہمارے ذوق و فہم تشریف فرمائے، اگر کہیں لفظ واحد استعمال ہو بھی گیا تو اس کے ساتھ ساتھ لا شریک لگا دیا جاتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، تو لا شریک لگا کر واحد کو احد بنا دیا جاتا ہے۔ صلوات محمد یا ظاہر ہے کہ موضوع بڑا سخت ہے، میں چاہوں گا بہت ہلکا کر کے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ معرفت پروردگار کے سلسلے میں آپ یاد رکھیے کہ سوائے اہل بیت کی مدد کے ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت توجہ ہے، میں بات کو کوشش کروں گا سہل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ کیونکہ اول الدین معرفت ہو، مولا علی کا قول بھی آپ کے سامنے آیا، اول الدین معرفت ہو، دین کی پہلی سیڑھی جو ہے، دین کی پہلی منزل یہ ہے اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر ہر چیز بیکار ہے، نہ توحید سمجھ میں آئے گی، نہ عدالت سمجھ میں آئے گی، نہ رسالت، نہ امامت، نہ قیامت۔ اول الدین معرفت ہو، پہلی سیڑھی ہے اللہ کی معرفت، اور معرفت کے لیے علم چاہیے۔ بہت توجہ چاہوں گا، معرفت کے لیے علم چاہیے، بغیر علم کے معرفت نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر معرفت نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کوئی برجہ وقت جو ہے یا بہت بڑا مجتہد جو ہے، وہ ٹرین میں ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے، لہذا ان سے ہم کام بھی لے رہے ہیں، ذرا سا یہ چیز میری اٹھا دیجیے، ذرا سا یہ کام میرا کر دیجیے، کیونکہ علم نہیں ہے کہ ہمارے یہ برجہ ہے، فرض کیجیے مجتہد ہیں، لہذا اب ہم کی ہم نہ تعظیم کر رہے ہیں نہ توقیر کر رہے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے۔ لیکن ادھر علم ہوا، یہ تو مجتہد وقت ہے، فوراً میرا انداز بدل جائے گا، فوراً احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، معافی مانگیں گے، کیا کریں، ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ مجتہد وقت ہیں یا عالم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ضروری ہے، معرفت بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے پہچان تو لیا کہ مرجع ہے، مگر ہمیں معلوم نہیں کہ مرجع کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ پہچان گئے کہ مجتہد ہیں، پہچان گئے بہت بڑے عالم ہیں، مگر ان کی توقیر و تعظیم نہیں کر رہے کیونکہ علم ہے مگر معرفت نہیں ہے۔ علم بھی ضروری، علم کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ علم کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے علم بھی ضروری، علم کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ضروری۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ علم کیسے حاصل ہو؟ جب تک علم حاصل نہیں ہوگا معرفت نہیں ہو سکتی، اور جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک ہر عقیدہ بیکار ہے، ہر عمل بیکار ہے۔ پوری توجہ رہے، علم ضروری۔ اب علماء سے پوچھا گیا، فلاسفہ سے پوچھا گیا، حکماء سے پوچھا گیا کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، علم کس کو کہتے ہیں، علم کی بڑی جن کہا جاتا ہے پریش بھاشا کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، علم کی تعریف کیا ہے۔ تو علماء نے علم کی تعریف بتائی کہ حضور الشیء عند العقل، حضور الشیء عند العقل، کسی شے کا عقل کے سامنے حاضر ہو جانا یہ علم ہے، کسی شے کی تصویر سامنے آ جانا یہ علم ہے۔ جب تک تصویر سامنے نہیں آئے گی ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا، ہمیں معلومات حاصل نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا، فرض کیجئے کئی باہر میں پہنچا، ان کا یہ بتائیے کہ آپ امام مالک فرما میں مجلس پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ بتائیے امام مالک فرما کیسا ہے؟ میں نے بتایا اتنے در اس کے اندر ہیں، اتنے اس میں جو ہے دالان ہیں، اس طرح سے اس کا صحن ہے، ایسا اس کا دروازہ ہے۔ میں نے دیکھا تو بتایا، میں نے دیکھا تو بتایا، لیکن جس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو
وہ کیسے بتا پائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور علم کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تو دکھائی نہیں دیتا، اللہ تو دکھائی نہیں دیتا، جب تک دیکھے نہ اس وقت تک معرفت نہیں ہو سکتی، اور جب تک معرفت نہ ہو دین کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو علم کیسے حاصل کرے؟ علم کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ تو یا دیکھو یا ان سے پوچھو جنہوں نے دیکھا، ارے توجہ رہے، یا ان سے پوچھو جنہوں نے دیکھا نہیں، ابھی بات کی وضاحت ہو جائے گی، یا ان سے پوچھو جنہوں نے دیکھا۔ ذیلب یمانی مولا کائنات کی خدمت میں آئے، اے علی یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو عبادت کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو، بہت توجہ، کیا اللہ کو دیکھا ہے جو عبادت کر رہے ہیں؟ مولا علی کے جواب پوری دنیا میں مشہور، کیا علی اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا جسے دیکھا نہ ہو؟ ذیلب یمانی مشہور واقعہ ہے، ہمارے علماء جانتے ہیں، خطبہ جانتے ہیں۔ پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ اللہ کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جو سجدے کر رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، جو سر پہ عبودیت جھک رہا ہے، کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ مولا کا جملہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے، فرمایا دیکھا نہیں تو عبادت، علی اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ تعجب سے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تعجب نہ کرو، وہ ہے کہ جس کو بصارت سے نہیں دیکھا جاتا ہے، بصیرت سے دیکھا جاتا ہے، ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ صلوات بھیجو صلی محمد توجہ رہے، صاحب ذوق تشریف فرما دادا، وقت نہیں، وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ہر چیز کو دیکھو اور مانو، دیکھو مانو، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ مظاہر فطرت دیکھو، اللہ کو مانو۔ دیکھو کہ کس طرح سے بارش جو ہے وہ کس طرح سے بارش ہوتی ہے، کس طرح سے کھیت اگتے ہیں، کس طرح سے ہم کو اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ رزق دیکھو اور اللہ کو مانو، بادلوں کو دیکھو اور اللہ کو مانو، درختوں کو دیکھو اور اللہ کو مانو۔ سب کو دیکھتے چلے جاؤ، سب چیزوں کو دیکھتے چلے جاؤ، اور اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کے بارے میں جانو، اللہ کے بارے میں جانو۔ عجیب چیز ہے، بہت توجہ چاہوں گا، آنکھوں سے دیکھو تب تم کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی قدرتیں کیا کیا ہیں۔ لیکن اب ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے، ہر چیز، بہت توجہ، ہر چیز کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو ہم اپنی آنکھیں دیکھ رہے ہیں۔ ارے فلاں چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فلاں کام ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فلاں واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہر چیز ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، مگر عجیب چیز ہے، اس آنکھ سے ہر چیز کو تو دیکھ رہے ہیں، مگر اس آنکھ سے ہم اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بھرا پڑا ہے، ہر چیز کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ فخریہ کہتے ہیں ہم نے آنکھ سے دیکھا، ہم نے آنکھ سے دیکھا، مگر کبھی اپنی آنکھوں کو بھی تم نے دیکھا؟ ان آنکھوں سے کبھی تم نے اپنی آنکھ کو دیکھا؟ تو یہ آنکھوں تو توجہ رہے، یہ آنکھیں اپنے کو نہیں دیکھ سکتی۔ صرف ایک طریقہ اس کا ہے، اگر آنکھوں کو دیکھنا ہے تو آئینہ سامنے آ جائے، آئینے میں آنکھیں نظر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کے لیے آئینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئینے میں ہم دیکھ سکتے، اللہ نے 14 آئینے معین کر دیے ہیں۔ اگر صفات الہیہ، اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو ان آئینوں میں دیکھ لو کہ اللہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ یہ صفات الہیہ کے لمبردار ہیں،
یہ صفات الہی کا آئینہ بردار ہیں، ان کو دیکھو اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے جاؤ۔ اور اسی لیے مولا کائن بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، مشہور قول ہے آقا، مشہور قول ہے کہ عرف اللہ بنا، اللہ کی معرفت واجب ہے۔ علم تم حاصل کرو ان کے ذریعے سے، اللہ کی معرفت حاصل کرو ان کے ذریعے سے۔ اگر معرفت نہیں تو دین نہیں، اگر معرفت نہیں تو اسلام نہیں، اگر معرفت نہیں تو عقائد نہیں، اگر معرفت نہیں تو اصول دین نہیں، اگر معرفت نہیں تو فروع دین نہیں۔ پوری توجہ رہے، امام نے شاہ فرمایا عرف اللہ بنا، ہمارے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ہم کو دیکھتے جاؤ، اللہ کی صفات پہچانتے جاؤ۔ صلوات بھیجو اللہ محمد وعلی۔ صفات الہیہ کے مظہر ہیں یہ، کمالات الہیہ کا مظہر ہے یہ۔ بہت توجہ رہے، کہا جاتا ہے کہ صاحب ارے آپ کی تو مجلس ہی ختم نہیں ہوتی، جب دیکھو اہل بیت کے فضائل، جب دیکھو اہل فیض کے فضائل ہیں۔ ارے کسی طرح سے ختم کیجئے بات کو کہ ہم کیسے ختم کریں؟ اگر فضائل کی حد ہوتی تو ہم ختم کر دیتے، اگر کوئی حد ہوتی تو ہم ختم کر دیتے۔ یہ صفات الہیہ کے مظہر ہیں، یہ کمالات الہیہ کے مظہر ہیں۔ قرآن میں اعلان کہ اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، جنہوں سے مل کر لکھیں شروع کریں، سب تھک جائیں گے، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ لا ينفد کلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو ہیں ختم نہیں ہوں گے۔ کیا کلمات سے کیا مطلب ہے؟ کیا صفات الہیہ، کمالات الہیہ۔ تو اللہ کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے، کوئی لکھ نہیں سکتا، اس کے صفات اتنے ہیں، اس کے کمالات اتنے ہیں۔ تو اللہ کے صفات اور کمالات پوری دنیا لکھتے لکھتے تھک جائے، مگر پورے صفات نہیں لکھے جا سکتے۔ اور بس یہی سند رسول نے علی کو بھی دے دی، یہی سند مولا کائنات کو بھی مل گئی۔ اے علی، اے علی، ارے پوری دنیا مل کر سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، جنات اور انسان لکھنے لگے، اے علی سب تھک جائیں گے، تمہارے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجے مولانا محمد وعلی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا کہ اگر اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ ہم نے وسیلے معین کر دیے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے، ہم نے وسیلے معین کر دیے ہیں اللہ کے قرب کے لیے۔ وسیلہ تلاش کرو، صاحبان ذوق ہیں، وسیلہ تلاش کرو۔ یہ نہیں کہا وسیلہ بنا لو، یہ نہیں کہا وسیلہ منتخب کر لو، یہ نہیں کہا کہ سلیکٹ کر لو، بلکہ وسیلہ تلاش کرو۔ تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے پہلے سے موجود ہیں، ہمیں ان کی معرفت حاصل کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ صلوات بھیجے مولانا محمد وعلی محمد۔ اور توجہ چاہوں گا، بہت کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ کیوں نہیں کہا وسیلہ بنا لو اللہ کی معرفت کے لیے؟ کیوں نہیں کہا اللہ کی پہچان کے لیے خود کسی کو منتخب کر لو؟ کیوں نہیں کہا کہ معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے، معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے، لہذا ہمیں بنانے کا حق نہیں دیا گیا، ہمیں منتخب کرنے کا حق نہیں دیا گیا، کیونکہ ہم جس کو منتخب کریں گے وہ ہمارے صفات کا مظہر ہوگا، اور ہمیں معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے۔ ہم جسے منتخب کریں گے وہ ہمارے جیسا ہوگا، اور ہمیں معرفت اللہ کی حاصل کرنا ہے۔ توجہ رہے، دو تعجب کرنا چاہتے ہیں، ارے منتخب کرنے کا حق اس لیے نہیں دیا کہ ہم جس کو منتخب کریں گے وہ ہماری طرح سے محتاج ہوگا، وہ ہماری طرح سے محتاج ہوگا اور اس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور اللہ فاعل مختار ہے۔ پوری توجہ، اللہ فاعل مختار ہے۔ ہم جس کو منتخب کریں گے وہ بے اختیار ہوگا،
اور اللہ ہے فاعل مختار، جس کو وہ منتخب کرے گا وہ احمد مختار ہوگا۔ پوری توجہ رہے، جس کو ہم منتخب کریں گے، کیونکہ ہم مشکلوں میں پھنستے ہیں، بات ضائع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مشکلوں میں پھنستے ہیں، ہم جس کو منتخب کریں گے ہماری طرح مشکلوں میں پھنسے گا۔ ارے توجہ رہے، کیونکہ ہم مشکلوں میں پھنستے ہیں، ہم جس کو منتخب کریں گے وہ ہماری طرح مشکلوں میں پھنسے گا۔ اللہ ہے حلال مشکلات، اللہ ہے حلال مشکلات، وہ جس کو منتخب کرے گا وہ دنیا کا مشکل کشا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے برداواز صدر محمد والے محمد۔ نہیں مجمع نے توجہ نہیں کی، پوری تاریخ ایک جملے میں آ گئی ہے، پوری تاریخ ایک جملے میں آ گئی ہے۔ تم جسے منتخب کرو گے، کاش اس جملے کو مسلمان سمجھ سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تم جنہیں منتخب کرو گے کیونکہ تم خود مشکلوں میں پھنستے ہو، جسے تم منتخب کرو وہ بھی مشکلوں میں پھنسے گا۔ اللہ حلال مشکلات، اللہ جسے منتخب کرے وہ مشکل کشا ہوگا۔ اب تاریخ میں دیکھو کہاں کہاں کون کون مشکلوں میں پھنس رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے صدر محمد والے۔ ایک واقعہ پیش کر دوں کیونکہ موضوع سے متعلق ہے، اس لیے ایک واقعہ پیش کر دوں۔ کیسے کیسی مشکلوں کو حل کیا، کیسے کیسے مشکلوں میں پھنسے ہیں اور کیسے کیسے مشکل کشا نے مشکلوں کو حل کیا ہے۔ دربار خلافت میں ایک یہودی آتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھوں پر۔ خلیفہ صاحب خوش ہو گئے، ایک تو ملا تو میرے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ پورے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی مرتبہ کوئی آیا تو کہہ رہا ہے میں مسلمان آپ کے ہاتھوں ہونا چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ کوئی آیا کہ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارے درباریوں میں، درباری ملاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارے ایک تو پھنسا، ایک تو آیا تو کہہ رہا ہے ہم آپ کے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ ارے جلدی کلمہ پڑھو۔ ملا مولوی دوڑے، جلدی کلمہ پڑھو۔ کیا کلمہ بعد میں پڑھوں گا، پہلی ایک شرط ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا، ایک شرط ہے۔ گھبرا کے شرط کیسی؟ ارے شرط کیسی؟ ایک سوال کا جواب دے دو، ایک سوال کا جواب دے دو، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب ڈرتے ڈرتے پوچھا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے، بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ اللہ قادر مطلق ہے یا نہیں؟ ارے توجہ رہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے نہیں؟ ہاں اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، قادر علی الاطلاق ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اچھا یہ ہے، اچھا وحدہ لا شریک ہے یا نہیں؟ وحدہ لا شریک ہے یا نہیں؟ ارے اللہ وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکا و تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب دونوں باتیں زبان سے کہلوا لی یہودی نے، جب دونوں باتیں، یہ قادر مطلق ہے، ہر شے پہ قدرت، ہر شے پر، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہاں بھئی ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اچھا وحدہ لا شریک بھی ہے؟ ارے ہاں وحدہ لا شریک بھی ہے۔ اچھا جب ہر شے پہ قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک، تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کوئی اپنا جیسا اللہ خلق کر سکتا ہے؟ ارے توجہ رہے، کیا اللہ کوئی اپنا جیسا اللہ خلق کر سکتا ہے؟ اگر کہو کہ نہیں خلق کر سکتا تو قادر مطلق نہیں رہا۔ ارے توجہ ہے، اگر یہ کہہ دو کہ خلق نہیں کر سکتا تو قادر مطلق نہیں رہا۔ تم نے کہا ہر شے پہ قدرت،
اور اپنا جیسا نہیں پیدا کر سکتا تو قادر مطلق کر، اور اگر پیدا کر سکتا ہے تو وحدہ لا شریک نہیں رہا۔ کیسا پھنسایا اس نے، وہ یہودی، آج بھی مسلمانوں کو یہی یہودی پھنسائے ہوئے۔ ایک سلوات پہ دے مولانا یہودی پھنسائے میں انہیں، کا جملہ غلط نہیں ہے، پھنسائے میں انہیں۔ ایک بہت بڑے عالم کوئی پڑوسی ملک کے، بہت سفید داڑھی، اتنی لمبی داڑھی، میں نے ان کی تقریر سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو تعجب کرتے ہو کہ مسلمان پر ظلم ہوتا، یہ بولتے کیوں نہیں؟ یہ عرب کے جتنے سلطان ہیں، یہ بادشاہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ مسلمان ہر طرف کاٹے مارے جا رہے ہیں، یہ خاموش کیوں ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہے ہی نہیں؟ بہت بڑے غلط فہمی میں ہو، یہ مسلمان ہے نہیں، کسی کی ماں یہودی ہے، کسی کی ماں عیسائی ہے، کسی کی بیوی یہودی ہے، کسی کی بیوی عیسائی ہے، یہ سب اسلام سے خارج ہے، ان کو مسلمان نہ سمجھو۔ اور بات نامکمل رہ گئی، بیچ میں جب نکل آیا، کہا کہ ارے صاحب بڑی شرط ہے، بڑا خوش ہو گئے، دربار پورا خوش کہ صاحب ایک یہودی ہمارے لیے مسلمان ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھوں پہلی مرتبہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے، کیا شرط ہے؟ پورا اس نے ایسا پھنسایا، بہت درباری علماء کہنے لگے بلاؤ علی کو، خلیفتہ بگڑ گئے، ارے روٹیاں ہماری کھا رہے ہو، کب سے تمہیں تنخواہیں دے رہے ہیں، کبھی تم جواب نہیں دے سکتے، کبھی تم جواب نہیں دے پائے، ہر بار کہتے علی کو بلاؤ، ہماری تو بڑی بدنامی ہو رہی ہے، دنیا سمجھ رہی کہ ہم نقلی ہیں، وہ اصلی ہے۔ ایک صلوات پہ محمد، ہر بار ہر جواب کے تم علی کو بلا دیتے ہو، ارے علی کو بلاؤ، اب تم جواب دو۔ درباریوں سے کہا کہ تم جواب دو، درباری اللہ سے تم جواب دو، کہ 3 دن کا ٹائم دے دیجئے، 3 دن کا وقت دے دیجئے، آپس میں گفتگو کر کے ہم جواب دیں گے۔ 3 دن کے بعد پھر سب جمع ہو گئے، وہ یہودی بلایا گیا، سوال اپنا پیش کرو، اس نے سوال پیش کیا، پورا جو میں نے اپنی ساتھ پیش کیا تھا، کیا اس کی گردن اڑا دیجئے کہ یہی فیصلہ تمہارا؟ کہا 3 دن میں ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ توہین کر رہا ہے اللہ کی، یہ اللہ کی انسلٹ کر رہا ہے، توہین، اس کی گردن اڑا دینا چاہیے۔ جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، یہودی قہقہے لگانے لگا، پوری توجہ، یہودی قہقہے لگانے لگا، ہنسنے لگا، ارے دیوانے ہو گئے موت کو دیکھ کر، تلوار کو دیکھ کر دیوانے ہو گئے ہو، قہقہے لگا، تمہاری موت آنے والی ہے۔ کہ میں اس لیے قہقہے لگا رہا ہوں کہ میں تو مر جاؤں گا مگر میرا سوال زندہ رہے گا، میں تو مر جاؤں گا میرا سوال زندہ رہے گا۔ جب میری لاش باہر پھینکی جائے گی تو لوگ پوچھیں گے کیوں مارا؟ کا جواب نہیں دے پائے تھے اس لیے مارا، کیونکہ جواب نہیں دے پائے تھے اس لیے گردن کاٹ دی، لہذا تمہاری بدنامی اور زیادہ ہو جائے گی کہ اب علی کو بلاؤ۔ ایک سلوات بھیج دے یا علی، بلاؤ علی کو، مولا علی تشریف لائے، کیا بات ہے؟ ارے بھائی اسلام خطرے میں ہے، یہ جو سوال کر رہا ہے جواب آپ دیجئے۔ سوال پوچھا، کہا اس نے وہی دہرایا
کہ قادر مطلق ہے یا نہیں، کہاں ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وحدہ لا شریک ہے یا نہیں، کہاں وحدہ لا شریک ہے، تو کیا اپنا ایسا اللہ پیدا کر سکتا ہے، اپنا ایسا خدا پیدا کر سکتا ہے، اپنا ایسا خدا پیدا کر سکتا ہے؟ پوری توجہ رہے تو امام نے فرمایا اللہ کی طاقت میں کمی نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے، لیکن بننے والے میں کمی ہو جائے گی۔ بننے والے میں جو بھی بنائے گا وہ اللہ کا مخلوق ہوگا، جو مخلوق ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سلوات بھیجے مولانا نواز محمد والے۔ ان کے ذریعے سے اللہ کو لو، کیونکہ یہ وجہ اللہ ہیں، یہ ید اللہ ہیں، یہ عین اللہ ہیں۔ دیکھیے کل ایک بات شروع کی تھی جو بیچ میں رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آج اب کیونکہ موضوع آ گیا ہے تو اسی لحاظ سے آپ کو عرض کر دوں کہ جب ہم لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں جو سورہ الحمد کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت، بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ تیری سے تجھ سے کیسے ہو گیا؟ شاید کبھی اس مسئلے پر غور کیا آپ حضرات؟ تیری عبادت کرتے ہیں تو اب آگے ہونا چاہیے تیری مدد چاہتے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ٹرانسلیشن، اور تجھ سے مدد نہیں ہوگا، تجھ سے مدد نہیں ہوگا، تیری مدد چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں، تجھ سے نہیں۔ ارے توجہ ہے، تجھ سے نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، اور یہی جملہ آگے بھی ہے، ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ایاک نستعین کا ترجمہ ہوگا ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ اگر تجھ سے ہو گیا تو مدد اللہ کے ساتھ منحصر ہو جائے گی، لیکن جب تیری مدد چاہتے ہیں یعنی جس کے ذریعے تو چاہے ہم مدد کے لیے بھیج دے، تیری مدد۔ رسول اللہ فرما رہے اخرجنی مدخل صدقین وادخلنی مدخل صدقین واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پالے والے مددگار بھیج دے، مددگار بھیج دے۔ مدد نہیں مانگی، مددگار مانگ رہے رسول، مددگار مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے، مصلحت کیا تھی، علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے، رسول تو پیدا نہیں ہوئے کعبے میں، علی کعبے میں کیوں پیدا؟ میں نے کہا یہ رسول کی دعا کا اثر تھا، رسول دعا مانگ رہے تھے کہ تجھ سے مددگار مانگ رہا ہوں، میری اپنے پاس سے دے، اپنے پاس سے دے۔ اسی لیے جو مددگار تھا وہ کعبے میں پیدا ہو رہا ہے، رسول کی دعا کا اثر ہے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا نواز محمد۔ اب توجہ بات کیونکہ وقت نہیں رہا، عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، علماء یہاں تشریف فرما ہے، بہت وسیع زبان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نستعین کا جو عربی کا لفظ ہے یہ دو لفظوں سے بن سکتا ہے، یا تو عون سے، عون کے معنی ہے مدد، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں، عون مدد، اور عین سے بھی نستعین بنتا ہے۔ ارے توجہ ہے، بہت توجہ، عین سے بھی نستعین بنتا ہے، ہم تیری آنکھ چاہتے ہیں، ہم تیری نگاہ چاہتے ہیں، ہم تیری نظر چاہتے ہیں، ہم تیری نظر چاہتے ہیں۔ چوتھے امام نے فرمایا ہم اللہ کی آنکھ ہیں،
ارے توجہ ہو رہے، بات حل ہو گئی. ہم اللہ کی آنکھ ہیں اور اس میں ہے کہ ہم تیری آنکھ اور تیری نگاہ، تیری نظر چاہتے ہیں، تیری نظر چاہتے ہیں. اس تیری نظر کا اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہوگا عین اللہ. اس کا مطلب ہے جو عین اللہ ہو اسی کو مدد کے لیے بھیج دے. صلوات بھیجے والا نواز محمد صلوات بلند آواز تبر محمد وآل محمد. اب توجہ رجعت کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ایک حدیث قدسی ہے، دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ منکر ہیں، کہا کہ بغیر اللہ سے مدد چاہ رہے ہو، تو ان کے لیے ایک حدیث پیش کرنا. حدیث قدسی کسی امام بڑا فرما میں شاید میں نے پہلے کبھی یہ حدیث دے ہوں اور میں اس میں پیش کر چکا ہوں، لیکن یہاں کبھی حدیث یہ پیش نہیں کی ہے، یہاں آج پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث قدسی اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا تو کلام ہے مگر قرآن میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ اس حدیث قدسی کو مانتے ہیں. حدیث قدسی، پھر سن لے بچے، حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام کہ جو ہے تو اللہ کا کلام مگر قرآن کا پارٹ نہیں ہے، قرآن کا جز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. بہت سی حدیث قدسی اہل سنت کی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں اور شیعوں کے بھی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. ایک حدیث قدسی ایسی ہے جو حرف بحرف اہل سنت کی ساری کتابوں میں ہے اور حرف بحرف شیعہ کتابوں میں بھی ہے، وہی لفظ بلفظ. اور صحیح بخاری سب سے معتبر کتاب اہل سنت میں ہے، صحیح مسلم، اور ہمارے یہاں سب سے معتبر کتاب اصول کافی، اور دوسری جو تین کتابیں اور وہ ہیں. ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث قدسی موجود ہے اور لفظ بلفظ ایسی ہی ہے. بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جو شیعہ سنی میں بالکل ٹیلی کر رہے ہیں. یہ بالکل ٹیلی کر رہی ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ بہت توجہ. پھر موضوع سے متعلق اس کے دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بندہ اپنی عبادتوں کی معراج پر پہنچتا ہے، بڑے توجہ ہے، جب بندہ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے بندگی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے، جب عبادتوں کے ذریعے سے بندہ اپنی بندگی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے، حدیث قدسی کہہ رہی ہے اللہ کا کلام یہ ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ راستہ طے کرتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ تکلم کرتا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اصول کافی موجود ہے. کن تو اب عربی اس کی آپ کے سامنے پیش کر دو، علماء تشریف فرما رہے ہیں. اعلان ہو رہا ہے کہ کن تو سمع الذی یسمع بہ، کن تو سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَكُنْتُ بَصَرُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَكُنْتُ يَدُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کا لفظ کرتا ہے. وَكُنْتُ رِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ فاصلہ طے کرتا ہے. وَكُنْتُ لِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. وَكُنْتُ قَلْبُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ فیصلے کرتا ہے. اب کوئی بھی کہے کہ کہاں اللہ کہاں بندہ، کیسے ممکن ہو سکتا ہے اللہ کسی کی زبان بن جائے، کسی کا ہاتھ بن جائے، کسی کا دل بن جائے، کسی کی آنکھیں بن جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ کہاں اللہ کہاں بندہ؟ تو میں کہوں گا اللہ کا کلام عبث نہیں ہوتا، بے سبب نہیں ہوتا. اگر کوئی بن نہیں سکتا تو اللہ بیان کیوں کر رہا ہے؟ اگر کوئی اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ کا کلام بیکار خامخواہ کا نہیں ہوتا، خامخواہ اس کو اپنا کلام نہیں کرتا، بس اس کا کلام نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اس منزل پر پہنچ سکتا ہے، اسی لیے اللہ اعلان کر رہا. تو پوری تاریخ کائنات اٹھا کر دیکھو،
پوری تاریخ انبیاء میں دیکھ لو، رسولوں میں دیکھ لو، پیغمبروں میں دیکھ لو، کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے تو کوفے کے ممبر پر ایک شخصیت ملے گی جو دعویٰ کرتی ہوئی نظر آئی کہ انا عین اللہ، انا ید اللہ، انا لسان اللہ، انا نفس اللہ، انا جنب اللہ۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہو ان کے ذریعے پہچانو۔ یہ مظہر صفات الہیہ ہیں، یہ مظہر کمالات الہیہ ہیں، یہ آئینے ہیں کہ اس میں اللہ کا عکس نظر آ رہا ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد۔ ظاہر کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، دوسری مجلسوں کا بھی خیال رہتا ہے، تو یہ وہ شخصیتیں ہیں جو صفات و کمالات الہیہ کے آئینہ بردار ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ان کو ان آئینوں میں دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس کے صفات و کمالات کی جو ہے تم اس کو درک کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے صفات و کمالات کا آئینہ بردار اگر علی ہے تو علی کی صفات کا بھی کون آئینہ بردار ہے؟ علی کی صفتیں کس میں پائی جا رہی ہیں، علی کے کمالات کس میں پائے جا رہے ہیں؟ تو اس دعا کو دیکھ لیجئے تو مولا علی کی دعا ہے کہ پالنے والے ایسا بیٹا عطا کر دے، ایسا بیٹا جو علی کے صفات کا آئینہ بردار ہو، جو علی کے کمالات کا آئینہ بردار ہو، اس کا علم بھی وہی ہو، اس کی سخاوت بھی وہی ہو، اس کی جرأت بھی وہی ہو، اس کی بہادری بھی وہی ہو، اس کا صبر بھی وہی ہو، اس کی اطاعت بھی وہی ہو جو علی کی تھی۔ اور صرف ایک شخصیت ملے گی کہ جس کا نام ہے عباس علمبردار، کہ جو مولا علی کے صفات کا آئینہ بردار ہے، کمالات کا آئینہ بردار ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا بہت عرصے پہلے، میں نے مولا کی جناب عباس کی ایک فضیلت بیان کی تھی، مجھ سے کہا گیا کہ میں اسی کو پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ اس طرح سے کچھ ہے، علماء نے، میرے والد مرحوم بھی اس کو پڑھ چکے، مجھے بچپن میں یاد ہے، اور علماء بھی لکھا ہے اس کو، میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، بچوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، جوانوں کے لیے، کہ کسی اور زمانے پہلے کی بات ہے، تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے، کسی عالم دین کی زبان سے نکلا جناب عباس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ بہادری میں تو ان کا بہت بڑا نام ہے، شجاعت میں تو ان کا بہت بڑا نام ہے، لیکن علم میں ہمیں عباس کی کوئی منزل نہیں مل رہی ہے، علم میں عباس کا کوئی مرتبہ نہیں مل رہا ہے۔ زبان سے نکل گیا، اس بڑا تقریر تو تقریر ہے، زبان سے نکل گیا۔ تو اب جب شب میں سوئے وہ، جب شب میں سوئے تو دیکھا جناب عباس خواب میں آئے ہیں، جناب عباس فرما رہے ہیں کہ عالم دین تجھ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، اپنے علم پر بڑا غرور ہے، تو ایک میرے مسئلے کا جواب دے دے، ایک میری بات کا تو جواب دے دے، ایک مسئلے کا حل، میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں تو اس کا حل پیش کر دے۔ یہ سننا تھا، اسی خواب ہی میں قدموں پر گر پڑے، یہ آقا گستاخی ہو گئی، یہ آقا معاف کر دیجیے، آپ بھلا آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور میں آپ کو جواب دوں تو کہ پھر تم نے جملہ کیسے کہہ دیا؟ بس اتنا سنو، ارشاد فرما جناب بات کہ میرے باپ کا علم ہزاروں واسطوں سے تم تک پہنچا تو تم عالم ہو گئے، ہزاروں ذریعوں سے تم تک پہنچا تو تم عالم ہو گئے، تو میں نے تو علم وہی سے حاصل کیا جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا۔ دیکھو جب کہیں سے چشمہ پھوٹتا ہے اور جب وہ آگے بڑھتا ہے تو کتنا خس و خاشاک اس میں شامل ہو جاتا ہے، کتنا کوڑا کرکٹ اس میں شامل ہو جاتا ہے، جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے خس و خاشاک شامل ہوتے جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ اس میں شامل ہوتا جاتا ہے، لیکن جہاں سے وہ ابل رہا ہے وہاں بالکل شفاف پانی ہوتا ہے، وہاں آب زلال ہوتا ہے۔ کتنے واسطوں سے تم تک میرے بابا کا علم پہنچا ہے، تم عالم ہو گئے، تو میں نے تو وہیں سے علم حاصل کیا جہاں علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ اور توجہ دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طرح جناب عباس
کی جو پرورش ہوئی ہے وہ لعاب دہن امام حسین پر ہوئی ہے. رسول امام حسین کی پرورش لعاب دہن رسالت پر ہوئی ہے. جناب عباس کی پرورش لعاب دہن امامت پر ہوئی ہے. اب یہی اسی موقع پر میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ ہمارے 10 امام النقی علیہ السلام کا واقعہ ہے. کیا آپ تشریف فرما تھے؟ ہندوستان سے ایک شخص جاتا ہے، یہ بھی علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ ہندوستان سے ایک شخص جاتا ہے امام کے سامنے اور وہ ہندی زبان میں بات کرنا شروع کرتا ہے. مولا نے ہندی زبان میں اس کو جواب دینا شروع کیا. وہ ہندی میں بات کر رہا ہے، مولا نے ہندی زبان میں اس کو جواب دینا شروع کیا. یہاں بھی ہم بڑے بڑے جو ہمارے لیڈر جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اس زبان کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جو انٹرپریٹر کہلاتے ہیں. وہ بولتے جاتے ہیں، یہ ترجمہ کر کے اپنے لیڈر کو سناتا جاتا ہے. جو لیڈر صاحب بولتے ہیں وہ ان کا ترجمہ کر کے ان کی زبان میں سناتا رہتا ہے. تو بڑے سے بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، جہاں بھی جائے گا تو اپنے ساتھ ایک انٹرپریٹر اس زبان کا رکھے گا تاکہ نہ یہ ان کی زبان سمجھ سکتے نہ وہ ان کی زبان سمجھ سکتے. مگر امامت کو کبھی کسی انٹرپریٹر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کبھی ضرورت محسوس نہیں. وہ ہندی میں بات کر رہا تھا، مولا ہندی زبان میں جواب دے رہے تھے. جب وہ چلا گیا شاہ تو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ فرزند رسول کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ کیا آپ ہندی زبان سے بھی واقف ہیں؟ تو مولا نے کلی جواب دیا، یہ نہیں کہا ہندی جانتا ہوں، بلکہ کلی جواب دیا. ابو ہاشم تھے جن نے پوچھا تھا کہ کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اگر سب کی زبان نہ جانتا ہوں گا تو سب کا امام کیسے بنوں گا؟ کہ سب کی زبانوں سے واقف نہ ہوں گا تو سب کا امام کیسے بنوں گا؟ ابو ہاشم کہتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا علم مجھے بھی مل جائے. بہت توجہ ہو رہے، تھوڑا سا علم مجھے بھی مل جائے. سامنے کنکری پڑی ہوئی تھی. 10 امام نے فرمایا یہ کنکری اٹھا کر مجھے دے دو. کنکری اٹھائی، مولا نے اپنی زبان پر کنکری رکھی. اپنی زبان 10 امام اپنی زبان پر کنکری رکھی جس میں ہلکا سا لعاب دہن زبان سے ہلکی سی زبان کی نمی اس کنکری میں آ گئی. اے ابو ہاشم اس کو اپنی زبان پر رکھ لو، اس کو اپنی زبان پر رکھ لو. ابو ہاشم کہتے ہیں وہ ہلکی وہ کنکری جس میں ہلکا سا لعاب دہن آ گیا تھا، جیسے ہی زبان پر رکھی اسی وقت میں 70 زبانوں کا عالم بن گیا. تو ہلکا سا لعاب دہن اگر آ جائے تو 70 زبانوں کا عالم بن جاتا ہے. اور جس نے 2 سال تک لعاب دہن امامت پر پرورش پائی اس عباس کے علم کی منزل کیا ہوگی؟ صلوات بھیجے نواز صبر محمد والے اب ایک منٹ اور لینا چاہوں گا. مولا علی دیکھیے یہاں بھی اکثر ہوتا رہتا ہے. مولا علی اپنے کرتے کو سلوانے کے لیے ایک دردی کی دکان پر گئے. خود جاتے تھے اگرچہ پوری حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، گئے. اب ہوتا نہیں، یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ معلومہ کام بھی ہو رہا ہے اور گانے بھی لگے ہوئے ہیں. معلومہ ٹی وی لگا ہوا سامنے، وہاں پہ گانے ہو رہے. پہلے تو زمانے میں ریڈیو تھا تو ہر دکان پر ریڈیو، وہاں گانے ہوتے رہتے ہیں اور کام بھی ہوتا رہتا ہے. مولا پہنچے تو دیکھا وہ سیتا بھی جا رہا ہے اور گانا بھی گاتا جا رہا ہے. سیتا بھی جا رہا ہے دردی اور گانا بھی گاتا جا رہا ہے. مولا وہاں پر رک کے کہنے کیا اچھا ہوتا کہ تو جو محنت کر رہا یہ بھی عبادت ہے، جو روزی حلال کما رہا یہ بھی عبادت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک عبادت اور کرتا جا، قرآن بھی پڑھتا جا اور اپنا کام بھی کرتا جا. قرآن بھی پڑھتا جا، اپنا کام، دوہری عبادت ہو جائے گی. تلاوت قرآن کا ثواب بھی ہوگا اور حلال روزی کمانے کا ثواب بھی ہوگا. حلال روزی کمانے کا بھی ثواب. وہ کہا آقا میں تو قرآن جانتا ہی نہیں، میں تو کسی سورت سے واقف نہیں، کچھ قرآن نہیں جانتا. میں کہا کنکری اٹھا سامنے سے. کنکری اٹھائی، بلکہ بعد میں یہ ہے کہ گٹھلی تھی، کھجور کی گٹھلی تھی، وہ اٹھائی. مولا نے اپنے دہن پر رکھی. ایک کھجور وہاں تھی، کھجور اٹھائی، کھجور نوش اٹھائی اور اس کی گٹھلی میں جو ہلکا سا لعاب دہن تھا وہ اس کو دے دیا، اس کو اپنی زبان پر رکھ لے. جیسے ہی زبان پر رکھا اسی وقت پورے قرآن کا حافظ
اسی وقت پورے قرآن کا حافظ دکان بند کی چوراہے پر کوفے کے آ گیا، اے کوفے والوں آؤ اب مجھ سے قرآن سنو، اے کوفے والوں آؤ مجھ سے قرآن سنو۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہا ہے تو قرآن جانتا نہیں، غلط سلط پڑے گا اور گناہگار ہو جائے گا۔ کہ نہیں غلط نہیں پڑھوں، ہذا لعاب علی ابن ابی طالب، صلوات بھیجو نواز محمد وآلہ۔ جہاں شجاعت ہے، جہاں بہادری ہے، جہاں سخاوت ہے، وہیں بہادری بھی ہے۔ جو بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے وہ اطاعت شعار نہیں ہوتا۔ بہت بڑے پہلوان ہیں، لوگ منع کر رہے ہیں، کودے جا رہے ہیں، پھاندے پڑ رہے ہیں، کسی کی نہیں مان رہے ہیں۔ اسی لیے آپ سے گزارش آپ کے سامنے کرنا ہو، ایک دم سے آ گیا ذہن میں کہ جو علم اٹھتا ہے اس میں ہمارے بچے بعض جو ہیں وہ جوش کے ساتھ ہوش کھو دیتے ہیں، اور اس کے بعد معلومات کہ علم میں لٹکے ہوئے ہیں چھوٹے بچے 16 سال 15 سال 20 علم میں لٹکے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ علم میں کون سا ثواب تمہیں مل رہا ہے جو علم میں تم لٹکے ہوئے ہو؟ بوسے کا ثواب ہے، علم میں لٹکنے کا ثواب نہیں ہے۔ بوسا لو، ہٹ جاؤ، دوسروں کو تو موقع دو، یہاں سے وہاں تک صاحب ہم اس پہ علم میں لٹکتے ہوئے جائیں گے۔ دوسروں کو محروم کر رہے ہو، دوسروں کو محروم کر رہے، بجائے ثواب کو الٹا عذاب ہو رہا ہے تم پر۔ جو دوسرے آ رہے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں چومنے سے، وہ بوسہ لینے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بچوں جوانوں سے گزارش ہے کہ بوسہ لے کر ہٹیں، کیونکہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے، یہ عباس کا علم صرف ایک مرتبہ کربلا میں جھکا ہے، اب دوبارہ جھکنا نہیں چاہیے، اور تمہاری وجہ سے وہ علم جھک جاتا ہے، علم جھک جاتا ہے، علم کی توہین ہو جاتی ہے۔ بچوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ علم میں اس طرح سے نہ لٹکے کہ علم جھکنے پر، علم کو بلند ہونا چاہیے۔ جو کربلا میں علم بلند ہو گیا اس کو یہاں بھی سر بلند رہنا چاہیے۔ لہذا گزارش ہے کہ بچوں سے ایسا کام نہ کریں۔ اور ظاہر ہے کہ کس کا علم ہے یہ تو دیکھو، اس کا علم ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں وہ اکیلا علم بردار، علی نے 80 جنگوں میں علم برداری کی، لیکن جب علمدار کا نام آتا ہے تو علی کا تصور نہیں آتا، بلکہ ان کا تصور آتا ہے تو صرف چند گھنٹے کے لیے علمدار بنا دو۔ آج ساری دنیا علمدار کا جب استعمال کرتی ہے تو عباس کا نام آتا ہے۔ وہ عباس جو کائنات کے سب سے بڑے بہادر، وہ عباس جو زمانے کے سب سے بڑے شجاع، لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اے عباس تلوار نہ نکالنا، اے عباس جنگ نہ کرنا۔ اطاعت کی بھی معراج پر فائز ہے، اطاعت کی معراج پر مجھے یقین ہے کہ جب مولا نے حکم دے دیا کہ اے عباس تلوار نہیں نکالنا ہے، تو میرا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ تلوار نکالنا کیسا، تلوار کے قبضے پر بھی ہاتھ نہیں گیا ہوگا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں عباس نے تلوار کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آقا کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں جب سب ختم ہو گئے، جب کوئی باقی نہیں بچا، تو یہی عباس ہاتھ جوڑے سامنے کھڑے رہے، آقا اب تو مرنے کی اجازت دے دی، اب تو کوئی نہیں بچا۔ سینے میں دل تنگی کر رہا ہے، اب ساری جینے کی تمنا ختم ہو چکی ہیں، آقا مرنے کی اجازت دیجئے۔ اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار، اے عباس تم تو میرے لشکر کی زینت۔ روایت کہتی ہے کہ نظر یمیناً و شمالا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، فرمایا آقا وہ لشکر کون ہو جس کا علمدار تھا، اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا۔ یہی وقت تھا کہ خیموں سے آواز آتی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بونے دے رہی ہے۔ صاحب لکھتے ہیں، صاحب دبت الثاقبہ لکھتے ہیں کہ جب عباس مرنے کی اجازت مانگ رہے تھے تو خیموں میں بچوں کو خبر ہو گئی کہ چچا مرنے جا رہا ہے، چچا مرنے جا رہا ہے۔
وہ لکھتے ہیں کہ سارے بچے فریاد کرتے ہوئے خیموں سے باہر آ گئے تھے، مگر عجیب منظر کشی کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بچے خیموں سے آ تو گئے تھے مگر 2 قدم چلتے تھے زمین میں گر پڑتے تھے، 2 قدم چلتے تھے زمین میں گر پڑتے تھے، فریاد کرتے تھے ہاں پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے، پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ امام نے یہ منظر دیکھا، یہ بال بچوں کا عالم دیکھ رہے ہو، کتنے بچے پیاس سے دم توڑ چکے ہیں، جاؤ بچوں کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرو۔ جناب عباس جاتے ہیں، اب تفصیلی مسائل کی گنجائش نہیں، جناب عباس جاتے ہیں، مشق سکینہ لی گئی، حملہ کیا، پہلے ہی حملے میں فرات پر قبضہ کر لیا، مشق سکینہ بھری، اب مشق لے کر چلے، بھاگی فوج پلٹ کر آ رہی ہے مگر کسی کی ہمت نہیں عباس کے سامنے آ کر حملہ کریں، پانی بڑھتا جا رہا ہے، عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عمر سعد جو سردار لشکر تھا اسے تمام سرداروں کو جمع کر کے کہا دیکھ رہے ہو عباس پانی لے کر جا رہے ہیں، اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا تو ابن زیاد میں قتل کروا دے گا، کیونکہ اس کا حکم ہے کہ خیموں میں ایک بھی قطرہ پانی کا پہنچنا نہیں چاہیے، اس کو کوئی روک نہیں پا رہا ہے۔ تمام سرداروں نے کہا کہ ہم منظر دیکھ رہے ہیں، تو ایک بات پر ہم نے غور کیا ہے، وہ غور یہ کیا ہے کہ عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے، عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے، اپنی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں ہے، بس اسی فکر میں ہیں کہ مشق پر کوئی تیر نہ لگ جائے، مشق پر کوئی نیزہ نہ لگ جائے، مشق پر کوئی تلوار نہ لگ جائے، پوری توجہ اپنی طرف مشق کی طرف ہے، اپنی طرف نہیں ہے۔ اگر چھپ کر حملہ کیا جائے تو کامیابی مل سکتی ہے۔ ایک بلون ایک درخت کی آڑ میں عباس آگے بڑھ رہے ہیں، پوری توجہ مشق کی طرف ہے، بلون کو موقع ملا، بھرپور تلوار کا وار ہوا، آقا کے ایک ہاتھ کٹ گیا، اب ایک ہاتھ ہے، اس سے جنگ بھی کرنا ہے، علم بھی سنبھالنا ہے، مشق بھی سنبھالنا ہے، یہ 3 کام ایک ہاتھ سے جناب عباس نے کیسے انجام دیے ہوں گے یہ عباس کا دل جانتا ہے۔ چند قدم آگے بڑھے، پھر چھپ کر حملہ ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، دادا علم گر گیا، نیزہ گر گیا، مگر وفادار عباس نے مشق سکینہ نہیں گرنے دی، دانتوں سے وہ مشق سنبھال لی۔ حمید کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا، عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، مشق دانتوں میں دبی ہوئی، گھوڑے کو ایٹ دے کر آگے بڑھتے تھے، چند قدم بڑھتے تھے، رکاب وہ زور دے کر کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر پھر سامنے دیکھتے تھے، پھر کچھ آگے بڑھتے تھے، پھر رکاب و زور دے اونچے ہوتے تھے، پھر سامنے کچھ دیکھتے تھے۔ وہ کہہ رہا مجھے تعجب ہوا کہ اس عالم میں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس عالم میں کہ مشق دانتوں میں دبی ہوئی ہے، یہ بات بلند ہو کر آگے دیکھ کیا رہے ہیں، کہا کے لیے بلند ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا بلند ہو کر دیکھتے تھے اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور ہے، اب بچوں تک کتنی دیر میں پانی پہنچنے والا ہے۔ یہی وقت تھا عمر سعد نے حکم دیا کہ تیر برسائے جائیں، ہزاروں تیر جناب عباس کی طرف چلے، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، ایک تیر آنکھ میں آ کر لگا۔ عزاداروں اب تک تو آپ مصائب سنتے ہیں وہ ذاکروں کی زبانی سنتے ہیں، اب تک جو آپ مصائب سنتے ہیں راویوں کی زبانی سنتے ہیں، اب وہ مصیبت پیش کر رہا ہوں جو جناب عباس نے خود بیان کی ہے، جو آقا نے خود بیان کی ہے۔ ذاکر پڑھے تو وہ اثر نہیں ہوگا، راوی بیان کرے تو خود اثر نہیں ہوتا، ارے جس پر مصیبت پڑی وہ خود اگر بیان کر رہا۔ ایک ذاکر کربلا میں مجلسیں پڑھا کرتے تھے، خام میں جناب عباس کو دیکھا تشریف لائے ہیں، آتے ہی کہتے اے ذاکر، اے مجلسیں پڑھنے والے تو میری مصیبت نہیں پڑھتا، تو میری مصیبت نہیں پڑھتا۔ وہ ذاکر گھبرا گئے، قدموں پر سر رکھ دیا، آقا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی مصیبت نہیں پڑھتا؟ کہا تجھے کیا معلوم مجھے کیا گزر گئی، تجھے کیا معلوم مجھ پر کیا گزر گئی؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا کون سی ایسی مصیبت ہے جس کا ہمیں علم نہیں؟ کہا دیکھ جب پوری طاقت سے میرے تیروں سے حملہ کیا گیا،
میرا پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اسی وقت ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا۔ امام جناب عباس خود فرما رہے ہیں ایک تیر آنکھ میں آ کر لگا، تکلیف اتنی تھی، اذیت اتنی تھی کہ میں ہاتھوں کی تکلیف بھول گیا، مگر تمہارا پاس کٹتا تو کیا کرتا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں کے ذریعے سے وہ تیر نکالتا۔ اذیت بہت، تکلیف بہت۔ فرماتے اے مجلسوں کے پڑھنے والے، میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ جناب عباس فرما رہے میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا تاکہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نکل جائے، کیونکہ میرے ہاتھ تو تھے نہیں، میرے ہاتھ تو تھے نہیں۔ میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا تاکہ وہ تیر نکل جائے، مگر اتنا گہرا بے بس ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہیں نکل سکا۔ تو ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ تیر نکال سکتا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ تو کٹے ہوئے تھے، کہ میں اپنے سر کو جھکاؤں، اپنے زانوؤں کو بلند کروں، سر کو جھکا کر اپنے زانوؤں کو بلند کر کے زانوؤں کے درمیان تیر کا سرا دبا لوں، زانوؤں کے درمیان تیر کا سرا دبا کر آہستہ آہستہ اپنے سر کو اوپر اٹھا، اسی طرح وہ تیر نکل سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، مگر مجلسوں کے پڑھنے والے، جیسے ہی میں نے اس نیت سے سر جھکایا، یہی وقت ایک گردے کا لمحہ میرے سر پر پڑا۔ عباس سے اور آ کر زمین پر گرے۔ عزاداروں، ہمارے ساتھ سردار لشکر گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر کہتا ہے، پہلے دو جملے سن لیجئے، اللہ میں بحر الروم۔ تو کہتے میں 6-7 برس کا تھا، اپنے بابا کے ساتھ جب میں روضہ جناب عباس کی زیارت پر گیا تو اس زمانے میں نیچے کھلا ہوا تھا، ہر ایک اندر جا سکتا تھا۔ تو جب میں گیا تو میں نے جب زیارت کر لی تو اپنے بابا سے ایک سوال کیا، اپنے باپ سے ایک سوال کیا۔ اللہ میں بحر الروم کہتے ہیں کہ میں 7-8 برس کا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا یہ بتائیے، آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ جناب عباس کا قد اتنا طویل تھا، اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑوں پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگ جاتے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے، آقا کا قد اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگ جاتے تھے۔ اب انہیں نے کہا، بابا جب قد اتنا لمبا تھا تو یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ یہ قبر اتنی مختصر کیوں ہے؟ یہ سننا تھا۔ ان کے بابا نے سر پیٹا، اے میرے بیٹے، تم نے میرے کلیجے میں تیر مار دیا، تم نے تو میرا کلیجہ زخمی کر دیا، یہ کیا بات پوچھ لی؟ نہیں بابا بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ جس وقت عباس بے بسی کے عالم میں کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے تھے، وہ ہمارے ساتھ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر کہتا ہے، کون ہے جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو علی سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ ہزاروں تلواریں اٹھ گئی، ہم علی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، علی سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہمارے باپ کو مارا تھا، علی نے دادا کو مارا تھا، کسی نے کہا ہمارے چچا کو مارا تھا، مگر علی یہاں کہاں؟ ہم کیسے بدلہ لیں؟ ارے علی کا لال عباس بے بد کربلا کی زمین پر پڑا ہوا ہے، جو بدلہ لینا چاہے اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ تلواریں چلنے لگی، عباس کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر بکھرنے لگے۔ زین العابدین ایک چادر میں جمع کیا، وہ چادر دفن ہو رہی ہے، اس لیے عباس کی خبر اتنی مختصر نظر آ رہی ہے۔